ایک عورت نا اپنے گھر کو سجانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی۔ وہ اپنے شوہر کے لیے ہر کسی کی باتیں برداشت کر لیتی ہے۔ وہ سارا کچھ سہ کر بھی اپنے گھر میں رہتی ہے۔ کیوں رہتی ہے؟ کیونکہ اس کے بچے ہوتے ہیں اور اس نے اپنے گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے اور اپنے شوہر کی عزت کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی اسے اس طرح کے طعنے دیے جاتے ہیں کہ وہ اس کی برداشت سے باہر ہوتے ہیں۔ صبح سے لگ کے شام ہو جاتی ہے اور عورت اپنے گھر کو سنوارنے کے لیے، سجانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی۔ وہ اپنی زندگی کی قربانی دے دیتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے اور اپنی ساری زندگی ایک گھر کو سنبھالنے میں لگا دیتی ہے، اور صرف ایک شوہر کے سہارے پر۔ یقین کریں کچھ لوگ گھر میں، ہمارے ہی آس پاس اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے بچوں کا مستقبل بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے، جن کی وجہ سے ہمارے بچوں کا فیوچر جو ہے نا وہ خطرے میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو والدین کے خلاف کر دیتے ہیں، والدین کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں۔ یقین کریں وہ بچوں کو یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ اس کی ماں غلط ہے اور وہ صحیح ہے، اور وہ زیادہ پیار کرتے ہیں آپ سے اور اس کی ماں جو ہے وہ پیار نہیں کرتی ہے۔ وہ بچہ ہوتا ہے، اس کا دماغ جو ہوتا ہے نا وہ جہاں پر سیٹ کر دیا جاتا ہے وہاں پر سیٹ ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے کہنے کار سے باہر ہو جاتا ہے، آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کا بھی ماحول اس طریقے کا ہے تو آپ نے اپنے گھر کے ماحول کو کس طریقے سے سنوارنا ہے، آج اسی ٹاپک پہ بات کروں گی۔ چلیے جی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو دیکھتے ہوئے یہاں تک آ گئے ہیں تو میرے ساتھ بنے رہیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا تاکہ ہم لوگ اپنا ٹاپک اچھے طرح سے ڈسکس کر سکیں۔ ساتھ ساتھ ہم لوگ گھر کے کام کریں گے، روزانہ کی وہی روٹین آپ لوگ دیکھیں گے، کچھ بھی چینج نہیں ہے کیونکہ میں باہر نہیں جاتی گھر سے، اور میرے گھر کی وہی روٹین ہوتی ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں روز شیئر کرتی ہوں۔ اچھا یہ سب جو ہے نا وہ صرف آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ میں خود بھی ان چیزوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ ہم لوگوں نے اس کا حل ڈھونڈنا ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم صبح کے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور سارا دن تھک ہار کر جب ہم لوگ بستر پر لیٹتے ہیں نا تو ہمیں یہ طعنا سننے کو ملتا ہے کہ تم نے سارا دن کیا ہی کیا ہے، سارا دن فری رہتی ہو، ویلی رہتی ہو، کرتی ہی کیا ہو، گھر کے کوئی کام ہوتے ہیں؟ یقین کریں ایک عورت کے سے اگر پوچھا جائے، اگر دیکھا جائے نا تو گھر کے کام کرتے کرتے سارا دن کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور اس کے برعکس اگر عورت صبح کو 10 منٹ کے کوئی گھنٹہ زیادہ سو لیتی ہے نا تو اسے پھر یہ بھی طعنا سننے کو ملتا ہے کہ 10 بجے تک، 12 بجے تک سوئی رہتی ہو۔ خدا را اگر آپ کی اپنی بیٹیاں یہاں پر ہوتی تو کیا آپ لوگ ان کو بھی یہی طعنا دیتے؟ کیا آپ اپنی بیٹیوں کو بھی سکھ کی اسی طرح سے دشمن بن جاتی جس طریقے سے آپ بہوؤں کے سکھ کی دشمن بن گئی ہیں؟ بیٹیوں کے لیے تو دن رات مائیں دعائیں کرتی ہیں کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ سکھی رہیں، انہیں ہر سہولت میسر ہو، لیکن وہیں اس کے برعکس اگر بہو کو کوئی سہولت میسر ہے، اس کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، یا پھر وہ 2 وقت کا کھانا سلنڈر پہ بنا رہی ہے، چولہے آگ والے پہ نہیں بنا رہی، یا پھر وہ سکون سے اپنے گھر میں رہ رہی ہے، میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی نہیں ہو رہی، تو یقین کریں آپ کے اپنے ہی گھر میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو اس طرح سے سکھ میں نہیں دیکھ پا رہے، جو آپ کے جو ہے نا سکھ کے اس طرح سے دشمن بنے ہوئے ہیں، جن کو وہ آسرا ڈھونڈتے رہتے ہیں کوئی بات ہمیں ملے جس کی وجہ سے ہم لوگ گھر میں فساد کھڑا کریں۔ خدا را اللہ کا خوف کریں اور اپنی بہوؤں کی عزت کریں۔ جو بہویں ہیں وہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں، اگر آپ آج اپنی بہوؤں کی عزت کریں گے نا تو یقین کریں کل کو وہی بہویں آپ کی خدمت کریں گی۔ آپ کا دیکھیں ہمیشہ انسان ایک جیسا نہیں رہتا، وقت ایک آتا ہے کہ انسان کو انسان کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ نہ کرے کبھی کسی کو کسی کی ضرورت پڑے، کسی کے سہارے کی ضرورت پڑے، لیکن پھر بھی انسان کا دارو ہوتا ہے، یہ پنجابی میں کہاوت ہے، ایک نہ ایک دن آپ کو ضرورت پڑے گی تو پھر آپ کیا منہ دکھائیں گے دوسروں کو؟ اور سب سے پہلے جو بات آتی ہے نا وہ ہے آپ کے بچوں کا اپنا مستقبل۔ کچھ میں نے عورتیں ایسی دیکھی ہیں جن کے گھر میں اس طریقے کا ماحول ہوتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ بیچارے پس کر رہ جاتے ہیں۔ یہ صرف آپ کے گھر کا ہی حالات نہیں ہیں، یہ میرے گھر کے بھی حالات ہیں۔ اسی طرح سے ہوتا ہے، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ دادا دادی جو ہوتے ہیں وہ بڑھ کے فٹافٹ آگے ہو جاتے ہیں، جب ماں کچھ کہنے لگتی ہے تو انہیں ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ماں بچے سے پیار نہیں کرتی، اس سے زیادہ پیار ہم کرتے ہیں، اور بچے کو بھی پھر یہی ریئلائز کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تمہاری ماں جو ہے وہ تم سے زیادہ پیار نہیں کرتی، وہ تمہاری دشمن ہے اور ہم تم سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔
یقین کریں ایک ماں جو ہوتی ہے وہ جو ہے نا پہلے دیکھتی رہتی ہے کہ شاید میرا بچہ سدھر جائے، شاید یہ والی غلطی یہ کرنا چھوڑ دے، لیکن جب ایک ماں مجبور ہو جاتی ہے، اس کا بچہ پیار سے نہیں مان رہا ہوتا، تب وہ قدم اٹھاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اگر پیار سے نہیں مان رہا تو اس کو مار کے سدھارنے کی کوشش کرتی ہے کہ شاید بچہ ڈر کی وجہ سے مان جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اس کے برعکس جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ پھر ماں کے خلاف بچے کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر لوگ یہ بات سمجھ نہیں رہے ہوتے، کوئی بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا، ماں کی جو فیلنگز ہوتی ہیں نا اس کو کوئی بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کے باپ بھی میں نے دیکھے ہیں، مرد بھی دیکھے ہیں جو کہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، جنہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ عورت ہی شاید غلط ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، عورت اپنے بچے کی دشمن نہیں ہوتی، ماں کبھی بھی اپنے بچے کا برا نہیں چاہ سکتی۔ تو خدارا اگر آپ کی فیملی میں بھی اس طریقے کے حالات ہیں نا تو آپ اپنی فیملی سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچیں، اپنے بچوں کا بہتر مستقبل جو ہے نا وہی آپ کا آنے والا کل ہے۔ اگر آپ کے بچے آج بگڑ گئے نا، دوسروں کے ہاتھوں میں چڑھ گئے نا، دوسروں کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں بن گئے نا، تو یقین کریں آپ کا جو فیوچر ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، کوئی آپ کو پانی کا گلاس دینے والا بھی نہیں بچے گا۔ آج کل کا دور ایسا ہے کہ کوئی کسی کو سکھی دیکھ کر جو ہے نا بالکل بھی برداشت نہیں کر پاتا، لوگ خود تو گھر میں اتنے خوش ہوتے ہیں لیکن دوسروں کی خوشیاں ان سے برداشت نہیں ہو پا رہی ہوتی، ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ اگر کسی کے گھر میں جانے سے آپ کی عزت نہیں ہو رہی، کوئی آپ کی عزت نہیں کر رہا، کوئی منہ سے میاں مٹھو بن رہا ہے لیکن دل میں اس کے آپ کی عزت نہیں ہے، پتہ چل جاتا ہے انسان کو، رویوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے، تو آپ ان کے جو ہے نا ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ ایسے رشتوں کا کوئی فائدہ نہیں جو دکھاوے کے ہوں، دل میں آپ کے لیے بغض لے کے بیٹھے ہوئے ہوں، ایسے رشتوں سے جو ہے نا کنارہ کشی ہی بہتر ہے، ان سے آپ دوری اختیار کر لیں، وہاں پر بالکل بھی کبھی مت جائیں جہاں پر آپ کی عزت نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر آپ ساس ہیں تو کوئی مجھے سن رہی ہیں، آپ ساس ہیں تو خدا را اپنی بہو کو بیٹی سمجھیں، اس کے بچوں کو مستقبل جو ہے نا وہ اس کا مستقبل ہے، اس کو اپنے طریقے سے اپنے بچوں کو سدھارنے دیں، نہ کہ جو ہے نا اسے اس کے بچوں کو ہی اس کے خلاف کھڑا کریں، وہ ایک ماں ہے۔ اگر آپ آج اس کی عزت کریں گی نا تو پھر ہی وہ بھی کل کو آپ کے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دے گی۔ آپ جو ہے نا اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑی رہے، وہ آپ کی خدمت کرے، تو اپنی بہو کی عزت کریں۔ اس رمضان المبارک کے صدقے جو ہے نا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے، اللہ تعالیٰ کسی کی بیٹی کو بھی کوئی دکھ نہ دکھائے، اللہ تعالیٰ جو اگر ہم لوگ اپنے گھر میں بیٹیاں بیاہ کر لے کر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو خوش دیکھنا جو ہے نا نصیب کرے، ان کی خوشیوں کو برداشت کرنے والا ہمیں دل دے، یہ نہیں کہ بہو کو اگر خوش ہے تو اس کو دیکھ کر ہم لوگ جو ہے نا پروپیگنڈے بنانا شروع کر دیں، ہم لوگ ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں کہ ہائے ہائے یہ کیوں خوش ہے، ہائے ہائے یہ بڑے عیش کر رہی ہے، ہائے ہائے اس نے یہ کپڑا اچھا کیوں پہن لیا، ہائے یہ تو اچھے اچھے جوتے پہنتی ہے، یہ تو فلاں جگہ جاتی ہے۔ نہیں، ایسا بالکل بھی مت کریں۔ دیکھیں خدا کی ذات دینے والی ہے، اگر اللہ نے اس کو سکھ دیا ہے نا تو وہ اس کے نصیب کا ہے، آپ اس سے چھین نہیں سکتے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو جو ہے نا ایسے ہی سکھ دے۔ جب تک دوسروں سے جلتے رہیں گے، دوسروں کی طرف دیکھ کے حسد کرتے رہیں گے نا، تب تک اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو خوشیاں نہیں دے گا۔ دوسروں کی طرف دیکھ کے ماشاءاللہ کہنے والے جو ہیں، دوسروں کی طرف دیکھ کے خوش ہونے والے جو ہیں نا، ان کی جھولیاں بھرتے ہی میں نے دیکھی ہیں۔ اگر آپ کے بچے کو جناب آئرن کی کمی ہے نا تو اپنے بچوں کو یہ والا گاجر کا جو جوس ہے نا یہ بنا کر لازمی دیں، انشاءاللہ آئرن کی کمی ختم ہو جائے گی، اور آپ خود بھی بنا کر پیا کریں، جس طرح سے میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا، رمضان المبارک آنے والا ہے، اس سے معدہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور پھر انشاءاللہ جو ہے نا ہمارے روزے رکھنے بڑے آسان ہو جائیں گے۔ اسٹمک پرابلم ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہر کسی کا مسئلہ ہے تقریباً، جو ہے نا اب تو گھر گھر کا مسئلہ بن گیا ہے اسٹمک پرابلم، کیونکہ ہمارے کھانے ہی اس طریقے کے ہیں، تو پھر اسٹمک پرابلم تو ہمیں بننا ہی ہے، تو جناب کھانا اس طریقے کا کھائیں کہ جو ہے نا آپ کو نقصان نہ دے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور اپنے والدین کے فرما بردار بنائے، دوسروں کے پیچھے لگ کے اپنے بچے کو کبھی نہ ماریں، اور جو ہے نا اگر کوئی آپ کے بچے کو خراب کر رہا ہے نا تو یقین کریں آپ کا مستقبل خراب ہو رہا ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار کریں، اس سے دوری اختیار کریں، اپنے بچے کو بچائیں اس انسان سے، کیونکہ وہ والا انسان جو ہے نا وہ آپ کے بچے کے سامنے تو اچھا بن رہا ہے لیکن وہ اس کے لیے گڑھے کھود رہا ہے، وہ آپ کے بچے کو گڑھے میں گرا دے گا، کل آپ کا مستقبل تباہ و برباد کر دے گا۔
اپنے بچے کو 5 وقت کے نمازی بنائیں، اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھنے کی تلقین کریں۔ یہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ اکثر مائیں بچے کو نماز پڑھنے کا کہہ رہی ہوتی ہیں، قرآن پاک پڑھنے کا کہہ رہی ہوتی ہیں، یا پھر برے کاموں سے روک رہی ہوتی ہیں، اور میں نے اکثر گھر میں لوگ ایسے دیکھے ہیں جو کہ اٹھ کر بچوں کو غلط عادتوں کی طرف لگا رہے ہوتے ہیں، ماں کا کہنا نہیں ماننے دیتے۔ اللہ ہدایت دے۔ تو جناب یہی چھوٹی سی میری ویڈیو تھی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کر دیجئے۔ ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔